معزز و محترم عاشقان رسول، محبین قرآن مجید، محبین رمضان المبارک، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہمیں رمضان المبارک کی زیادہ سے زیادہ برکتیں اور عزتیں اور اس کی قدر کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں جہاں بخشش کے اور بہت سارے اللہ کریم نے ذرائع رکھے ہیں، وہاں ایمان والوں کی بخشش کی ایک خوبصورت تعبیر اور بھی موجود ہے، جس کی عملی شکل اعتکاف کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اعتکاف بہت پرانی عبادت ہے، پہلے دور کے انبیاء کرام اور ان کی شریعتوں کے اندر بھی اعتکاف موجود رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرجع اور امن و امان کی جگہ بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا لو، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ ہمارے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب صاف ستھرا کر دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعمیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے صاف کر دو۔ تو اعتکاف اس دور میں بھی موجود تھا۔ اعتکاف کا مطلب ہے العکوف عن العباد، کہ لوگوں سے اپنی توجہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات کی طرف اپنی توجہ کر دینا۔ اسی طرح اہل علم کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو 40 دن کوہ طور سینا پہ گزارے تھے، کوہ طور پہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات سے ہم کلام ہوئے تھے، تو وہ 40 دن کا عرصہ وہاں پہ گزارنا بھی اعتکاف ہی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے معمولات میں بھی اعتکاف رہا ہے۔ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے رہے۔ ایک سال نہ کیا جا سکا تو آپ علیہ السلام نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا، بلکہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے پورے مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں اعتکاف کے سلسلے میں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، تم عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ تو اعتکاف کے مسائل بھی قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتوں کو تاکہ انہیں پرہیزگاری ملے۔ تو اعتکاف کا مطلب ہے مسجد کی کسی جگہ پہ، کسی کونے میں، کسی مقام پہ بیٹھ جانا اور اللہ کی رضا کے لیے رب کے گھر پہ ڈیرے جما دینا۔ قرآن مجید میں ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہو۔ تو رکنے کے معنی میں، ٹھہرنے کے معنی میں، دنیا سے منہ موڑنے کے معنی میں، اور بھی مختلف مقامات پہ یہ لفظ آیا ہے سواء العاکف فیہ والباد قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین ظلت علیہ عاکفا هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ۔ تو یہاں پہ عکوف یا کسی بھی معنی میں جو یہ لفظ اعتکاف کا آیا ہے، اس کا مطلب رک جانا، ٹھہر جانا ہے۔ تو اس کے کچھ ارکان ہیں، اعتکاف کے کچھ ارکان ہیں۔
یہ ارکان پورے نہ ہوں گے تو اعتکاف نہ ہوگا۔ تو اعتکاف کے 4 ارکان ہیں۔ پہلا رکن تو اعتکاف کا یہ ہے کہ اعتکاف کا بندہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھے۔ اگر اس کی نیت نہیں ہے تو پھر وہ اعتکاف نہیں ہے۔ اس لیے پوری تیاری کر کے، نیت کر کے کہ میں نے اتنے دن اعتکاف پہ بیٹھنا ہے۔ اعتکاف کا دوسرا رکن معتکف کا وجود کا ہونا ضروری ہے کہ معتکف خود نہیں ہوگا تو پھر اعتکاف پھر بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا رکن مسجد ہے کہ اعتکاف مردوں کا مسجد میں ہی ہوگا۔ مسجد نہیں ہوگی، اعتکاف کرنے والا ہوگا تو پھر بھی اعتکاف نہیں ہوگا۔ نیت ہے، بعد نے اس کو شرط کہا ہے۔ مسجد ہے، خود معتکف ہے۔ اور چوتھا ہے کہ مسجد کے اندر رہنا۔ اگر معتکف دوران اعتکاف مسجد کے اندر نہیں رہتا تو پھر بھی اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو یہ چند اعتکاف کی بنیادی اس کے ارکان ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو، کیونکہ غیر مسلم پہ اعتکاف لازم نہیں ہے۔ اعتکاف کرنے والا عاقل ہو، یعنی جس کے ہوش و حواس قائم ہوں۔ جو پاگل ہے، دیوانہ ہے، بیوقوف ہے، یعنی جس کی عقل معوف ہے، تو ایسا شخص اعتکاف پہ بیٹھنے کا اہل نہیں ہے۔ اعتکاف کی پھر کچھ قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے، ایک اعتکاف سنت ہے، اور ایک نفلی اعتکاف ہے۔ اعتکاف واجب تب ہوتا ہے کہ جب انسان اعتکاف کی منت مان لے تو پھر اس پہ اعتکاف واجب ہوتا ہے۔ نظر مان لیتا ہے، منت مان لیتا ہے، اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص منت مان لیتا ہے کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے، میری جاب ہو جائے، میرا فلاں معاملہ حل ہو جائے تو میں اتنے دن کے لیے اعتکاف پہ بیٹھوں گا۔ اب وہ اعتکاف بندے پہ واجب ہے، ضروری ہے۔ البتہ اگر کسی شخص نے اعتکاف سنت ادا کیا، مثلا ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے جو میں نے بتا دیا، ایک سنت اعتکاف ہوتا ہے۔ کون سا؟ یہ رمضان شریف کے آخری 10 دن، یہ اعتکاف سنت ہے۔ وہ اعتکاف سنت پہ بیٹھا لیکن رستے میں اعتکاف ٹوٹ گیا چند دنوں کے بعد کسی وجہ سے، تو اب وہ جو سنت اعتکاف تھا اب جب ٹوٹ گیا ہے تو اب اس کا کرنا بندے پہ یہ واجب ہوگا، اب وہ رکھنا ضروری ہو جائے گا دوبارہ۔ اسی طرح جیسے ایک بندہ روزہ رکھتا ہے نفلی، تو نفلی روزہ نفلی ہے، لیکن اگر وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اب اس پہ دوبارہ اس کا تدارک کرنے کے لیے اب روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا۔ تو ایک اعتکاف واجب ہے، ایک اعتکاف سنت ہے جو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، یا 9 دن ہوتے ہیں۔ اور تیسرا اعتکاف نفلی ہے۔ اعتکاف نفلی جو ہوتا ہے نا، نفلی اعتکاف، یہ آپ 5 منٹ کا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں تو نویت سنت الاعتکاف یہ پڑھ لیا کریں، اس سے آپ کا نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ وہ جتنی دیر بیٹھے رہیں گے تو اعتکاف کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا رہے گا۔ یہ جو نفلی اعتکاف ہے اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ حدیث پاک میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 دن 1 رات کا اعتکاف کیا، 1 دن یا 1 رات کا جس نے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے 3 خندقیں دور کر دے گا۔ دوزخ سے اس کو اتنا دور کر دے گا جتنی 3 خندقیں ہیں، اور ایک خندق جو ہے اس کے مابین زمین و آسمان کے فاصلوں سے بھی زیادہ فاصلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے دور کر دیتا ہے۔ مراد یہ ہے، یہ نفلی اعتکاف ہے 1 دن کا، تو اگر بندہ 10 دن بیٹھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات برکات اس پہ کتنا راضی ہوگی۔ تو ایک روایت کے مطابق جو بندہ یہ 10 دن رمضان کے آخری ایام میں اعتکاف پہ بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ 2 حج 2 عمرے، اتنی بڑی برکتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص وہاں پہ حج پہ نہیں جا سکتا
تو یہ اس کے لیے حج کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بڑی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اعتکاف سنت جو ہے یہ 20 رمضان المبارک کے دن افطاری سے پہلے عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی اذان سے پہلے افطاری سے پہلے مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے۔ مسجد میں آ جائیں، البتہ اس کے پردے وغیرہ وہ لگانے وہ فرض واجب نہیں ہے، مسجد میں ہونا شرط ہے۔ مسجد میں آ جائیں اور پھر اعتکاف کی نیت کر لیں اور پھر بیٹھ جائیں، پھر افطاری مسجد میں کریں، پھر نماز پڑھیں اور آگے کے معمولات مسجد کے اندر جاری رکھیں۔ اس میں اپنے سامان کی حفاظت کے لیے پردے لگانا یہ مشروع ہے، جائز ہے، لگا سکتے ہیں، اس میں اپنا سامان وغیرہ کوئی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں کوشش کریں کہ 3-4 چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو بھی ہمارے معتکفین حضرات بیٹھیں، نمبر 1 تو وہ ریاکاری کے لیے نہ بیٹھیں، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھیں۔ نمبر 2 وہ گپ شپ کے لیے، ماحول کے لیے، دوستی یاری کے لیے نہ بیٹھیں، وہ اس لیے بیٹھیں کہ میں بس اللہ تعالیٰ کی ذات برکات کے در پہ بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ کا بھکاری ہوں، اس کے در کا سوالی ہوں، وہ مجھ پہ مہربانی فرمائے، کرم فرمائے۔ جیسے کوئی بہت بڑا جرم کر کے کسی بڑے کی جس کا جرم کیا ہے تو اس کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھتا ہے کہ معافی لے کے اٹھوں گا، تو یہ تو سب سے بڑا در ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس نیت سے بیٹھیں کہ میں نے معافی لے کے اٹھنی ہے، گناہوں کی بخشش کروا کے اٹھنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اٹھنا ہے۔ مسجد کے اندر صفائی کا خاص خیال رکھیں، کھانے پینے کی چیزیں ان کو نہ گرنے دیں، جہاں پہ آپ نے بیٹھنا ہے وہاں پر بھی اپنی چادر وغیرہ جو ہے اس کا اہتمام کر لیں تاکہ پانی وغیرہ کوئی بھی اور چیز جو ہے وہاں پہ نہ گرے، اور ان چیزوں کی صفائی بھی کرتے رہیں۔ ایک اور چیز ہے کہ اعتکاف کے دنوں میں جو دوست بھی گھر سے کھانا وغیرہ منگوائیں چیزیں تو ان کو کہہ دیں کہ اس میں لہسن اور پیاز کوشش کریں کہ اس کو بہت کم کر دیں، اور کوئی بھی ایسی چیز جس سے منہ میں اسمیل پیدا ہوتی ہو اور بو آتی ہو تو وہ استعمال نہ کریں، تاکہ وہ دوسروں کی دل آزاری کا باعث بھی نہ بنے اور اسی طرح وہ فرشتوں کی تکلیف کا باعث بھی نہ بنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس چیز سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو حضور نے فرمایا تم لہسن کھا کر اور پیاز اور ان چیزوں کو کھا کر مسجد میں نہ آیا کرو، کیونکہ اس سے منہ سے اسمیل آئے گی اور پھر اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوگی، اور وہ فرشتے جو ہیں اس وجہ سے مسجد سے ان کو نکلنا پڑتا ہے، جو ان کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے۔ تو خوشبو لگا کے، مسواک کر کے اچھے انداز میں بیٹھیں، اور خوشبو بھی اس طرح کی لگائیں جو کسی اور کے لیے باعث ضرر نہ ہو۔ بعض لوگ جو ہے نا مردوں کو جو خوشبو لگاتے ہیں وہ تیز کر کے لگا کے آ جاتے ہیں، اپنی طرف سے سمجھتے ہیں بڑی نیکی کر کے آئے ہیں، لیکن سارے پورے جو مجمع ہوتا ہے پوری مسجد کا ان کے سر کو اسی وقت درد شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے بھی خاص طور پہ کہ کسی کی بھی دل آزاری کا سبب کوئی چیز نہ بنے۔ ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی ہم وسیع و ظرفی کا پہلو رکھیں، کوئی تکلیف کا پہلو نہ رکھیں۔ اعتکاف مسجد میں ہو اور مسجد کے اندر ہی یہ اتنی گنجائش دی جاتی ہے کہ آپ کو طبی حاجت ہے، آپ واش روم میں جا سکتے ہیں، آپ وضو کر سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ آپ کا واش روم میں جانا، بلا وجہ آپ کا ٹوٹیوں پہ بیٹھنا، بلا وجہ آپ کا ادھر ادھر، یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے حتی الامکان، اور کوشش کریں کہ آپ ذکر اذکار کو، تسبیح کو، درود پاک کو اور قرآن مجید کو کم از کم اعتکاف پہ بیٹھ کر 1 یا 2 قرآن مجید یہ ضرور ختم کیے جائیں۔ دینی مسائل کی کتابیں آپ رکھ لیں، یہاں پہ موجود ہیں، آپ ان کو کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں، علماء یہاں موجود ہیں، آپ ان سے قرآن مجید ٹھیک کر سکتے ہیں، قاری صاحبان ہیں ان کو اپنا قرآن مجید سنا سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ چند دن ہوتے ہیں اس میں اپنی نماز ٹھیک کر سکتے ہیں، نماز کا ترجمہ ساتھ تیار کر سکتے ہیں، اور
چند صورتیں مزید بھی آپ حفظ کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ مسائل دینیہ سیکھ لیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو، قرآن مجید کچھ نہ کچھ یاد کر لیں، اور ویسے بھی قرآن مجید پڑھتے رہیں، اس کا ترجمہ و تفسیر بھی پڑھتے رہیں، اور اپنے معمولات جو ہیں دین کے ساتھ، ذکر اذکار کے ساتھ، اور دروس قرآن، دروس حدیث یہ یہاں پہ ہوتے رہتے ہیں ان چیزوں کو، اور جو جہاں بھی بیٹھے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات کے لیے ان دنوں میں وقف رکھے۔ کوشش کریں کہ موبائل کا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ اگر موبائل کا جب آپ استعمال کریں گے، اچھی چیز دیکھیں گے تو بری بھی وہاں پہ آئے گی۔ تو اس وجہ سے بتقاضۂ بشریت ضروری امر کے لیے کوئی نہ کوئی چھوٹا موبائل جو ہے بٹنوں والا وہ رکھ لیں، تاکہ گھر میں کال وغیرہ کرنی ہو، کوئی کھانا وغیرہ یا کوئی صرف ضرورت کی بات جو ہے امر وہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بیٹھ کر پھر آپ پوری دنیا کے معاملات ڈسکس کریں اور دنیا کی جو ہے تجارت بھی کریں یا اس طرح کے معاملات، اگرچہ ہمارے بعض فقہاء نے اس بندے کو جو بے روزگار ہے اور جس کے گھر میں بالکل گنجائش نہیں ہے تو اس کو اعتکاف کی حالت میں بھی اجازت اور گنجائش دی ہے، لیکن وہ جو انتہائی غریب آدمی ہے، فاقہ کشی کے عالم میں ہے، تاکہ اس کے گھر والے ان کو، لیکن جب بندے نے بیٹھنا ہی اعتکاف پہ ہے تو پھر بندہ روزگار کے غم سے آزاد ہو کر خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیٹھے اور اس کو راضی کرے، اور اس کے تصدق سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو خود بخود وسیع بھی فرما دے گا، کیونکہ رزق وسیع تو وہی کرتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف پہ بیٹھ کر آپ اس مسجد میں اعتکاف بیٹھیں جو بڑی مسجد ہے، جو اس علاقے کی بڑی مسجد ہے، اس میں اعتکاف میں بیٹھنا اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ وہ مسجد جس میں نماز نہیں ہوتی، 5 وقت باجماعت نماز جس مسجد میں نہیں ہوتی، اس مسجد میں اعتکاف پہ بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، وہ مسجد جہاں پہ 5 وقت نماز تو ہوتی ہے لیکن جمعۃ المبارک نہیں ہوتا، تو وہاں پہ اعتکاف پہ بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن جمعہ پڑھنے کے لیے قریبی جو مسجد ہے وہاں پہ بندہ چلا جائے، اور وہ بھی اس وقت میں جائے جب عین جمعۃ المبارک کا وقت ہے، تو اس سے کوئی 5-7 منٹ پہلے وہاں پہنچ جائے تاکہ اپنی سنتیں ادا کر لے اور جمعہ پڑھ کے پھر فوراً واپس آ جائے۔ اگر کوئی بندہ وہیں پہ ٹھہر گیا جا کر اور وہیں مسجد میں بیٹھا رہا تو اعتکاف پھر بھی اس کا ہو جائے گا، لیکن وہ اعتکاف مکروہ ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جہاں پہ اعتکاف بیٹھا ہے وہیں پہ ہی واپس آ جائے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے شرعی مسائل ہیں، بعض مجبوریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلا جا سکتا ہے، بوجہ رفع حاجت مسجد سے باہر چلا جایا جا سکتا ہے۔ پہلے واش روم نہیں ہوتے تھے مسجدوں میں، لیکن اب چونکہ واش روم ہوتے ہیں تو اس کے لیے مسجد میں اگر کوئی شخص جو ہے اس کے پاس کھانا نہیں آیا اور اس کا گھر قریب ہے تو پھر اس کو شریعت نے گنجائش دی ہے کہ وہ جا سکتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹا کے کھانا لے کے واپس آ سکتا ہے، لیکن کھانا وہاں پہ کھا نہیں سکتا۔ اسی طرح رستے میں جاتے ہوئے اور آتے ہوئے چلتے ہوئے بات کر سکتا ہے، لیکن وہاں پہ کسی کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کرے گا تو اس کا اعتکاف اسی وقت ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی طرح بسا اوقات بعض احکامات میں مسجد جو ہے اس سے باہر نکلنا اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ مسجد میں لڑائی جھگڑا جو ہے یہ سختی سے منع ہے، اعتکاف والے کے لیے تو انتہائی سختی سے منع ہے کہ وہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرے یا اس طرح کی نشست میں کرے جس سے آواز اونچی ہو۔ تو اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے کہ جو اعتکاف پہ بیٹھنے والے ہیں وہ ذاتی پسند ناپسند اور اس طرح کی دوستیاں اور یاریاں اور لڑائیاں اور ایک دوسرے کے خلاف بغض و عناد اور چغلیاں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ وہ اعتکاف ضائع ہے۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اور جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اعتکاف پہ بیٹھتے اس لیے ہیں کہ فتنہ پیدا کرنا ہے۔ تو فتنہ گر لوگوں کو اعتکاف پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کو اپنے گھر ہی بیٹھنا چاہیے۔ غیبت جھوٹ اس سے بچنا چاہیے، دنیاوی کتب پڑھنا پڑھانا اس سے بھی بچنا چاہیے، دینی کتابیں وہ پڑھ لینی چاہیے، ضرورت سے زیادہ جگہ بھی نہیں گھیرنی چاہیے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ تو بعض امور ایسے ہیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ان امور میں ایک مباشرت ہے، ایک مرتد ہو جانا ہے، ایک نشہ آور چیز کا استعمال ہے،
ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے، ایک جنون اور بے ہوشی ہے، حیض و نفاس ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو خواتین ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ خواتین اپنے اپنے گھروں میں، مسجدوں میں ان کا بیٹھنا ممنوع ہے، اپنے اپنے گھروں میں وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ گھر میں وہ کمرہ جہاں پہ وہ عموماً نماز ادا کرتی ہیں تو اس میں کوئی جگہ مختص کر لیں اور وہاں پہ وہ اعتکاف بیٹھ جائیں، لیکن وہ خواتین بیٹھیں جن کے مخصوص ایام ان 10 دنوں میں نہیں، کیونکہ جس وقت کسی کو بھی کوئی خواتین کو ان کے ایام حیض آتے ہیں، مخصوص ایام، تو اس وقت وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو یاد رکھیے کہ جیسے ہی کسی کا روزہ ختم ہوگا اس کے ساتھ ہی اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو جو 10 دن اعتکاف میں بیٹھیں گے ان کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ اگر کسی شخص کا روزہ بامر مجبوری بھی ٹوٹ گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ غیر شرعی امور کے لیے باہر نکلنا، تو روزہ جو ہے مسجد سے اگر باہر جائیں گے تو ٹوٹ جائے گا، مسجد کے مینار کے اوپر جائیں گے تو ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح مسجد کے ارد گرد جو مدارس کے کمرے ہوتے ہیں ان میں جانا یہ بھی جائز نہیں ہوتا۔ تو اس کا پھر اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا فدیہ بھی ہے، اور اس کا توڑنے کا پھر ایک توبہ کا طریقہ بھی ہے۔ بعض صورتوں میں اعتکاف توڑا بھی جا سکتا ہے، بعض صورتوں میں اعتکاف توڑا بھی جا سکتا ہے۔ اس پہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہے کہ اس کا علاج مسجد میں ممکن نہیں رہا تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اعتکاف توڑ کر ہاسپٹل جا سکتا ہے، وہاں اپنا علاج کروا سکتا ہے، اس کی قضا وہ بعد میں کر لے گا۔ اگر کسی کی ماں، کسی کے باپ یا بیوی بچے وہ ایمرجنسی میں چلے گئے ہیں، یعنی اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا یا خدا نخواستہ کوئی پریشانی، تو اس وقت بھی اس کو اعتکاف توڑنے کی گنجائش ہے، وہ جا سکتا ہے، ان کا علاج معالجہ کروا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، بہن بھائی ماں باپ ان میں سے، تو ان کا جنازہ ہے تو اب اس کے لیے وہ اعتکاف ہے، اس کے لیے بھی وہ بعد میں اعتکاف اپنا کرے گا، قضا دے گا۔ زبردستی اگر کسی نے معتکف کو باہر نکال دیا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا بہرحال، لیکن اس کا گناہ اعتکاف سے زبردستی باہر نکالنے والے، اٹھانے والے کو ہوگا۔ جیسے آج سے چند سال پہلے کرونا آیا تھا، اور کرونا کی وجہ سے مسجدوں کے اندر اعتکاف پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو حکومتی کارندوں نے پکڑ کے زبردستی مسجدوں سے باہر نکال دیا تھا، تو اس کے سارا کا سارا گناہ وہ گورنمنٹ کو ہوگا۔ جو لوگ اعتکاف پہ بیٹھے تھے وہ معذور قرار پائیں گے، البتہ اعتکاف کی قضا انہیں بھی دینی پڑے گی۔ اعلان جہاد اگر ہو جاتا ہے اسلامی حکومت کی طرف سے تو پھر اعتکاف جو ہے یہ توڑنا یہ جائز ہوگا، اور اس کے لیے میدان عمل میں پہنچنا ضروری ہوگا، کیونکہ یہ نماز روزہ ساری چیزیں اہم ہیں، لیکن جس وقت اسلامی ریاست اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات کے لیے کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، کفر حملہ کر دے، تو اس وقت سب کو وہاں پہ پہنچنا ضروری ہے۔ اور کسی کی جان بچانا، مثلا کوئی آگ میں جل رہا ہے یا کنویں میں گر رہا ہے، تو اس وقت اس کی جان بچانے کے لیے آپ کو مسجد سے باہر جانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے بھی اعتکاف توڑنے کی گنجائش ہے۔ باقی اعتکاف کے آداب ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے آپ سیکھتے رہیں گے تو چند چیزیں اور بھی اس کی سامنے آتی رہیں گی۔ چند چیزیں میں نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اعتکاف پہ بیٹھا تو چونکہ اس نے پوری دنیا کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کے گھر میں آ گیا تھا، تو جتنے بھی وہ نیکی کے کام مسجد سے باہر کیا کرتا تھا، اب چونکہ مسجد میں ہے وہ باہر وہ نیکی کے کام نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ وہ تمام نیکی کے کام کرنے کا اجر اس کو مسجد میں بیٹھے بٹھائے دے دے گا۔ اتنا بڑا نیکی کا یہ کام ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہم